اللہ کے رسول جب گھر میں داخل ہوتے اور باہر جائے اس کا مکمل طریقہ عمل اور دعائے ذکر کے تعلق سے یہ بیان ہے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو گھروں میں داخل ہونے کے آداب اور سلام کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النور میں فرمایا، پھر جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ عظیم مفسر و معرخ امام ابو الفدا اماد الدین اسماعیل بن عمر بن قصیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر القرآن العظیم اس آیت کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت مومنوں کو معاشرت رہنے سہنے کے اعلیٰ آداب سکھاتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ چاہے گھر خالی ہو یا اس میں اہل و عیال موجود ہوں، اللہ کا نام لے کر اور سلام کر کے داخل ہوں تاکہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ اللہ کے نبی اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی تربیت فرما رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے اور حضور انہیں اپنی اولاد کی طرح شفقت سے دین کے باریک آداب سکھایا کرتے تھے۔ حدیث درجہ حسن سنن الترمذی میں ہے۔ امام شرح و حدیث امام محی الدین یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب ریاض الصالحین میں فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا سنت مؤکدہ کے حکم میں ہے اور یہ برکت کے دروازے کھولتا ہے۔ مسنون دعا گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کے رسول جب گھر میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک خیر المولزی و خیر المخرزی، بسم اللہ ولزنا و بسم اللہ خرزنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ، میں تجھ سے گھر میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہم باہر نکلے اور ہم نے اپنے رب اللہ پر ہی بھروسہ کیا۔ اللہ کے رسول جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور نہایت التجا کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگتے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی میرے گھر سے باہر نکلتے تو اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک ان اذل اذل وان اذل اذل وان اظلم او اظلم وان اذحل یذحل علی۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں خود گمراہ ہو جاؤں یا کسی کو گمراہ کر دوں، یا خود پھسل جاؤں یا کسی کو پھسلا دوں، یا میں ظلم کر بیٹھوں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا میں جہالت کر بیٹھوں یا کوئی مجھ سے جہالت کرے۔ حضور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں موجود تھے۔ جب آپ امور دین یا کسی حاجت کے لیے باہر نکلنے لگے تو آپ نے امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ عمل کیا تاکہ انسان باہر کی دنیا کے فتنوں اور گمراہیوں سے بچا رہے۔ حدیث درجہ صحیح سنن ابو داؤد، ہمارے نبی نے خود عمل کر کے امت کو دکھایا۔ گھر سے نکلتے وقت توکل، حفاظت اور ہدایت کی مکمل مسنون دعائے حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں نکلتا ہوں، میں نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا۔ گناہوں سے پھرنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی توفیق سے ہے، تو اس سے فرشتوں کے ذریعے کہا جاتا ہے تیری ہدایت کے لیے یہ کافی ہے، تیری کفایت کر دی گئی اور تو بچا لیا گیا اور شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ یہ حدیث اس وقت کی ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس حاضر تھے اور سفر و عام معاملات میں حفاظت کے طلبگار تھے۔ اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ صحابہ کو ذکر الہی اس لیے سکھایا جا رہا تھا تاکہ انسان گھر سے نکلتے ہی شیطان کے وسوسوں اور دنیا کی مصیبتوں کے گھیراؤ میں نہ پھنس جائے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، اور امام ابو الفدا اماد الدین اسماعیل بن عمر بن قصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے تو ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے، اس شخص پر تیرا بس کیسے چل سکتا ہے جس کی ہدایت، کفایت اور حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے لیا ہو۔ شخص گھر سے نکلتے وقت اپنی بے بسی کا اقرار کر کے اللہ کی کبریائی کا سہارا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے تمام معاملات میں کفایت فرماتا ہے اور اسے ہر شر برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب بندہ گھر سے نکلتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، اسی پر توکل کرتا ہے اور اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کفایت فرماتا ہے، اسے ہر شر، ہر برائی اور ہر شیطانی نرگے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہی ہے مومن کا ہتھیار اور یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی مکمل سنت قرآن حدیث کی روشنی میں۔ اس مکمل بحث اور دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعا صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں
بلکہ مومن کا ایک روحانی قلعہ ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔